पाकिस्तानियों, आज पहला बजट तहरीक इंसाफ ने पेश किया है। मैं भी इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन बजट को समझने के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वो बजट है जो नज़रिए के ऊपर जो नज़रिया है नया पाकिस्तान का, ये उसकी अक्कासी करेगा। जो नया पाकिस्तान है वो क्या है? मेरा नया पाकिस्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना के रियासत के उसूलों पे इंशाल्लाह बनेगा और ये एक अजीम मुल्क बनेगा। मैं आज इंशाल्लाह आपको कह रहा हूँ, ये याद रखना, ये एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। मदीना की रियासत क्या थी? लोग कहते जो 1400 साल पहले वो कोई रियासत बनी थी, जिन नई चीज़ों की बातें करो। मदीना की रियासत मॉडर्न रियासत थी। मदीना के रियासत के जो आज असूल हैं वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क में नहीं है, वो आज मगरबी दुनिया में है। क्या थे मदीना की रियासत के असूल? सबसे बड़ी बात कि जो रियासत का सरबराह है वो जवाबदेह है, वो कानून के ऊपर नहीं है। कानून की बालादस्ती का मतलब सारे इंसान कानून के सामने एक बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी तुम्हारी जरूरत है मुझे पूछने की कि नैब को धमकियां दे रहे हो कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पीटीआई ने आज पहला बजट पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की रियासत मदीना के उसूलों पर कारबंद होगी। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना को तमाम हुकूक हासिल थे कि जहां पर कानून सब के लिए बराबर था। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौम से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की रियासत मदीना के उसूलों पर कारबंद है और रियासत मदीना में तमाम क़वानीन सब के लिए बराबर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कानून सब के लिए एक होगा। उन्होंने कहा कि हम वो उसूल अपनाएंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और आने वाले वक्तों में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। एहसास था रियासत में, अक़लियतें, चार्टर उनके साथ साइन किया था, मदीना का चार्टर, बराबर के शहरी थे, मिलत का हिस्सा थी सारी अक़लियतें। जो केस हज़रत अली को जिसने अदालत में केस राया वो यहूदी था, सब बराबर थे कानून के। वो रियासत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉडल क्रिएट किया, जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया में अजीम दुनिया की इमामत की उन्होंने 700 साल। उन्होंने औरतों को आज़ाद किया, औरतों के हकूक़ दिए, उन्होंने ग़ुलामों को आज़ाद किया। जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था अराफात में, वो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, इंसान बराबर है। वो है मेरा नज़रिया पाकिस्तान का, और मैं इंशाअल्लाह ये नज़रिया जो मेरा है ये पाकिस्तान के ऊपर जब आ गया, अब देखना ये हमारी कौम कैसे उठती है। अब मैं जब से हमें इक़्तिदार मिला है, पहले दिन से मैं ये सुनता हूँ मुखालफिन से कि जी किधर है वो नया पाकिस्तान। जो मदीना की रियासत थी वो पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई थी। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जो जंग ओहद हुई, सरकार मदीना ने जो तीर कमान वालों थे उनको कहा कि तुमने अपनी ये पोजीशन नहीं छोड़नी। जब लूट मार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए, सरकार मदीना का हुक्म नहीं माना। जंग खंदक थी, मुसलमान बाल बाल बचे, अल्लाह ने तूफ़ान लेके आया जिससे वो बच गए। वो पहले दिन एक अजीम कौम नहीं बन गए थे, वो एक प्रोसेस था। और फिर वक्त आया कि पहले सारा अरब उनके नीचे और अरब उनकी हुक्म पे चला और फिर दुनिया में इनकलाब आ गया। ये पहले दिन कोई स्विच नहीं है कि इमरान खान ने स्विच लाना है तो ये नया पाकिस्तान बन जाएगा। ये एक प्रोसेस है। और मैं आज आपको बता दूं, अल्लाह ने पाकिस्तान में वो, और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, वो काम किया जो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था पाकिस्तान में, कि ये बड़े बड़े बुर्ज जो आज जेलों के अंदर है कोई सोच भी नहीं सकता था। ये है तब्दीली। कोई ये सोच सकता था आज इस पाकिस्तान में कि जनाब वो लोग जो कानून जजों को टेलीफोन करके बताते थे कि ये करो, जिन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया,
پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا. یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا. آج ایک عدلیہ آزاد ہے. آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے. نیب میرے نیچے نہیں ہے. نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا. ہم نے نہیں نیب کو بنایا. نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے. کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی. یہ وہ پاکستان ہے جدھر قانون کی بالادستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے، اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیوں جمہوریت ابھی تک پاکستان میں فنکشن نہیں کر رہی، کیوں نہیں یہ چل رہی صحیح طرح. میرے پاکستانیوں، جمہوریت تب چلتی ہے جب دو مختلف نظریے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. رائٹ کی سیاست ہے، لیفٹ کی سیاست ہے، سوشلسٹ ہے، کیپٹلسٹ ہے، کوئی کنزرویٹو ہے، کوئی لبرل ہے. پھر جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کنسنسس بن جاتا ہے. یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ہماری جمہوریت کیوں نہیں چل رہی؟ پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. کیا بگاڑا تھا میں نے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے اوپر کمیشن بنائیں. ہم پہلے دن مان گئے کمیشن بنانے کے لیے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کیا ان کا بگاڑا تھا؟ کیسز جو ان کے اوپر نیب کے ہوئے تو وہ تو میں نے نہیں کیے. وہ تو سارے پرانے کیسز تھے. جو آصف زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، وہ تو 2016 میں انٹیریئر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جو کیسز تھے باقی سارے، یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز، ہم نے تو نہیں کیے. یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے، یہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں. تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے؟ نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا. جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا. میرے پاکستانیوں، ایک چیز یاد رکھوں، جتنا نقصان اس ملک کو این آر او نے کیا ہے، جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، جو انہوں نے ہمارے بیچارے اس ملک میں غربت پیدا کی، جو ہمیں ملک کو مقروض کیا، وہ 2 این آر اوز نے ہمیں کیا. پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں. آج یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آصف زرداری جیل میں، اکٹھے ہو گئے ہیں. یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں 2 دفعہ گئیں، دونوں دفعہ کرپشن میں گئی. اور دونوں کو کس نے کہا کرپٹ؟ یہ دوسرے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی نون لیگ کی، دونوں دفعہ انہوں نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا کرپشن میں. آج یہ اکٹھے ہو گئے. ان دونوں کو جب جنرل مشرف نے 2099 میں جب فارغ کیا تو نواز شریف کو این آر او دے کے بھیجا سعودی عربیہ 10 سال کے لیے. وہ اس این آر او میں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا. 1.25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی جو یہاں سے انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا اور ادھر جا کے ان فیک اکاؤنٹس کا کوئی قاضی فیملی تھی، ادھر سے پھر انہوں نے اپنے نوکروں کو، رشتہ داروں کے نام پہ پیسہ واپس بھگوایا، منی لانڈرنگ کی. اس کیس سے پہلی دفعہ این آر او جنرل مشرف نے 2000 میں دیا. اس کے بعد آصف زرداری کے اوپر وہی جنرل مشرف نے 2 ارب روپیہ خرچ کیا ان کے سوئس اکاؤنٹس پہ، اور انہوں نے جو سرے مال لیا ہوا تھا لنڈن میں، سرے مال بک گیا، پاکستان کو پیسہ آنا تھا. جنرل مشرف نے این آر او دیا اور ان کو واپس بلا لیا. ان 2 این آر او نے جو پاکستان سے کیا ہے، آج جو ہم مشکل میں ہیں، ہمارے پاس مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم بجٹ میں پیسہ کدھر سے نکالیں اپنی عوام پہ خرچ کرنے کے لیے، یہ وہ 2 این آر اوز کا اس ملک نے اس کی قیمت ادا کی تھی. کیا ہوا؟ یہ 2008 میں واپس آئے. 2008 میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھی؟ اپنا نیب کا ہیڈ دونوں نے مل کے لگایا. جب اپنا نیب کا ہیڈ آ گیا
دونوں نے فیصلہ کیا کہ 5 سال تمہارے 5 سال ہمارے, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تم ہمیں کچھ نہ کہنا. ان 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ جو 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ, وہ ان 10 سالوں میں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا. 24,000 ارب روپیہ انہوں نے اس ملک کو 10 سالوں میں مقروض کیا ہے. آپ ذرا ذہن سوچیں ذرا غور سے. کوئی ڈیمیں بنی, کوئی بڑا کیا بنا پاکستان میں؟ پہلے تو منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم, وارسک ڈیم, موٹر وے, بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے 60 سالوں میں جس پہ 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا. 10 سال میں کیا ہوا اس ملک میں جو 6,000 سے 30,000 پہ قرضہ چلا گیا؟ یہ مکمکا ہوا تھا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھی, چارٹر آف کرپشن تھا. دونوں کو پتا تھا کسی نے پکڑے نہیں جانا, دونوں نے کھل کے کرپشن کی. اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ جب ملک کا قرضہ 2008 کے بعد ایسے گیا اوپر 30,000 تک 10 سالوں میں, ان تینوں گھروں کے دولت بھی ایسے اوپر گئی ہے. ان تینوں گھروں کا جو پیسہ تھا, ان نے جو مال بنایا, ان کی جو کمپنیز تھی, وہ تینوں گھروں کے اوپر چلی گئی. 2008 سے پہلے کدھر تھے؟ پہلے بھی انہوں نے بڑا پیسہ بنایا تھا, NRO مل چکا تھا, وہ ہضم کر بیٹھے تھے. 2008 کے بعد یہ جو قرضہ چڑھا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن تھی. اور یہ جب تین گھر اوپر کرپشن شروع کر دیں, جب تین جو لیڈرشپ کرپشن شروع کر دے, اور منی لانڈرنگ کرپشن کیا تھی؟ یہاں سے پیسہ بناتے تھے, اس پیسے کو حوالے اور ہنڈی سے باہر بھجوا دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے, وہ پیسہ باہر چلا جاتا تھا. ادھر سے یہ کیا کرتے تھے کہ جس پیسے کی ضرورت ہو, مثلا گھر خریدنا ہے, حمزہ شریف نے گھر بنانا نتھیا گلی میں, یا شہباز شریف نے دوسری بیوی کو پیسہ دینا, وہاں سے ٹی ٹی آ جاتی تھی ادھر سے. اور کن لوگوں سے آ رہی ہے؟ میں ذرا ایک منٹ آپ سب کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ ملک لوٹا گیا ہے. شہباز شریف کی تینوں بیٹوں نے, ان 2 بیٹوں نے اور ان کی فیملی نے $26 ملین کی منی لانڈرنگ کی, تقریباً 3 ارب روپے سے بھی اوپر. ان کی دولت, ان کی 10 سالوں میں 85% ان کی دولت اوپر گئی. جب ملک کا قرضہ اوپر جا رہا تھا, ان کی دولت اوپر جا رہی تھی. انہوں نے 4 کمپنیوں سے 30 کمپنیاں بنائی ان 10 سالوں میں. انہوں نے اور کیا کہ یہاں سے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر بھجوایا, باہر سے انہوں نے نام لیا جی کہ فلانے نے ریمیٹنس بھیجی ہے. جب چیک کیا گیا تو اس میں ایک پاپڑ والا ملا جس کا نام منظور تھا, جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گیا. سارے فیک اکاؤنٹس, سب کچھ جعلی. ادھر زرداری, ان کی 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سامنے آئی فیک اکاؤنٹس کے. فیک اکاؤنٹس ان کا فلودہ والا 3 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا. وہاں یہ پتا چلا کہ فیک اکاؤنٹ سے, اچھا اور یہ کس نے کیا؟ یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کے اندر ایک خاتون, اس کا جو خاتون پکڑی گئی ایئرپورٹ پہ $5 لاکھ لے جاتے ہوئے سوٹ کیس میں, وہ 75 دفعہ ملک سے باہر گئی تھی. کتنا پیسہ لے کے گئی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں. وہ اور بلاول بھٹو کے ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں. اس کے بعد نواز شریف, یہ انہوں نے اس بار ہل میٹل, پہلے تو یہ ذرا سوچیں کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر ایک دبئی کی کمپنی کا ملازم بنا ہوا ہے. پاکستان کا فورن منسٹر اور پھر وہ ڈیفنس منسٹر, وہ دبئی کی ایک کمپنی سے 16 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا ملازم بنا ہوا ہے. یہ کبھی کسی جمہوریت کے اندر آپ نے سنا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہندوستان آزاد ہوا تھا, ہمارے ساتھ ہی ہمارے بعد میں ہمارے سے بنگلہ دیش بنا تھا. کبھی سوچا کہ کسی ملک کا وزیر یا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کی شہریت لے اور وہاں کی کمپنی سے تنخواہ لے جبکہ وہ ملک کا سب سے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھا ہو؟ یہ ساری منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا تھا. یہ اقامے طریقے تھے منی لانڈرنگ کے. جب ہم نے پیسے منگوائے, جب ہم نے انفارمیشن منگوائی باہر سے, ہمارے
اب آج کل ہم ساری انفارمیشن منگوا رہے ہیں, ہمارے معاہدے ہو گئے ملکوں سے, ان سے ہم انفارمیشن لے رہے ہیں, پاکستان کی پراپرٹیز باہر کدھر ہیں, پاکستان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں, دبئی میں پاکستان کی پراپرٹیز کتنی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صرف $10 ارب کے تو باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں. $10 ارب. ہمیں دبئی میں $9 ارب کی تو صرف 4 سال میں پراپرٹیز لی ہیں. IMF کے سے ہم کتنا قرضہ لے رہے ہیں؟ $6 ارب. تو یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یہاں سے پیسہ, جب اوپر کے سربراہ کر رہے تھے تو باقیوں کو کس نے, انہوں نے کیسے روکنا تھا کسی کو؟ ان کے جب وزیر کر رہے تھے, جن کے کام میں تھے, کس نے کس کو روکنا تھا؟ تو یہ ایسے ہی نہیں قرضہ گیا. یہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چھوڑ کے گئے ملک, اچھا اس سے پہلے نواز شریف کی ہل بیٹل بن گئی, وہ بھی کوئی نقصان کر رہی تھی, وہ کوئی سعودی عربیہ میں تھی. جیسے یہ پاور میں آیا 2008 کے بعد, اس کے اندر پیسہ, اس کے بھی دولت اوپر جانی شروع ہو گئی. اس میں سے $1 ارب کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی, اور ادھر سے پیسہ کس کے نام منگوا رہے ہیں؟ ڈرائیور کے نام پہ, سیکیورٹی گارڈ کے نام پہ پیسے منگوا رہے ہیں. اگر یہ ملک کے سربراہ کر رہے ہیں, چلے عام آدمی چوری کرے تو اور چیز ہے, یہ ساری منی لانڈرنگ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہ کر رہے ہیں. مجھے مہاتر محمد ایک دفعہ کہا تھا, انہوں نے آج سے 15-20 سال پہلے انہوں نے کہا دیکھیں جو چھوٹی چوری ہوتی ہے نا, چھوٹی کرپشن, وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن جب آپ کا پرائم منسٹر اور جب آپ کے وزیر کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو نیچے لے جاتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے 6,000 ارب روپے سے 10 سالوں میں قرضہ انہوں نے پہنچایا پاکستان کا 30,000 ارب پہ. یہ ٹوٹل قرضہ پہنچایا. باقی ذرا انہوں نے جو ہمیں پاکستان دیا, یہ ذرا سن لیں. ہمارا جو بیرون ملک قرضہ تھا مشرف کے دور میں, اس کے 8 سال میں ہمارا جو بیرونی ملک قرضہ بڑھا وہ کوئی 39 سے 41 ارب پہ. صرف $2 ارب اس کے 8 سال میں ہمارا بیرونی ملک قرضہ بڑھا. ان دونوں کی جب پارٹنرشپ لگی اور انہوں نے کہا نا جمہوریت جب بدلہ لینے آئی اس ملک سے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ہمارا بیرونی ملک قرضہ گیا 41 ارب سے 97 ارب. سارے پاکستان کی تاریخ میں 41 ارب ہم نے اکٹھا کیا تھا. اس میں وار آن ٹیرر بھی تھی, باہر سے سامان بھی خرید رہے تھے, ہتھیار خرید رہے تھے. ان کے 10 سالوں میں 41 ارب سے 97 ارب پہ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے پاس ڈالر تھے وہ ہمارے پاس اتنے ڈالر ہی نہیں تھے کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں ادا کر سکتے. یہ جب گئے 2018 میں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم چیزیں ملک کو دنیا کو بیچتے ہیں اور جو ہم دنیا سے خریدتے ہیں, جو ڈالر ہم دنیا سے کماتے ہیں اور جو ہم ڈالر استعمال کرتے ہیں دنیا سے چیزیں خریدنے کے لیے, اس کے اندر تاریخی یہ 70 سال کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ تھا. کتنا خسارہ تھا؟ 19.5 ارب. جب نون لیگ آئی تھی تو کتنا خسارہ تھا؟ 2.5 ارب. جب 19.5 ارب کا خسارہ ہوا, جیسی ہماری حکومت آئی, جتنا میں اب تقریباً 9.5 مہینے ہو گئے, میں نے مشکل سے 8 دن کی چھٹی لی ہے. جس ہم ذہنی دباؤ سے گزرے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ملک کو سٹیبلائز کریں, خوف ہمیں تھا کہ اگر ہم نے قرضوں کی, ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں نہ ادا کی, ملک ڈیفالٹ کر دے گا. اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کتنا پیچھے چلا جاتا. یہاں روپیہ کدھر, ابھی تو شور مچا رہے ہیں کہ روپیہ گرا ہے, آپ کو اندازہ نہیں روپیہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. بوریاں اٹھا کے روپیوں کو لے کے جا کے ڈب روٹی ملنی تھی, جو آج وینزویلا میں ہو رہا ہے. ڈیفالٹ اگر ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جانی تھی. تو پہلے تو وہ ذہنی دباؤ کہ کس طرح ہم اب ملک کو اور میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ہمارے دوست ملک تھے, یو اے ای کا, سعودی عربیہ کا, چائنا کا, جنہوں نے ہم نے اتنے مشکل وقت میں ہماری مدد کی, جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سٹیبل ہوئے.
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پہلے دن سے انہوں نے افراتفری ملک میں پہنچا دی. ملک تباہ ہو گیا ہے. ملک کو اس چھوڑ کے جدھر یہ گئے ہیں ملک تباہ ہو گیا, ابھی جانے لگا ہے, ملک میں یہ ہو گیا, اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے, سڑکوں پہ نکلیں گے. پہلے آپ ملک کا اس تباہ کر کے ملک کو کسی اور کو چھوڑ کے جائیں اور پھر ہمارے اوپر ہی شور مچا دیں کہ جی ملک اب یہ ایسے ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک فیکٹری مینیجر اس کو بالکل دیوالیہ نکال دیتا ہے, دوسرا مینیجر رکھتے ہیں کہ جی وہ آ کے فیکٹری ٹھیک کرے گا, اور جس نے دیوالیہ نکالا ہوتا ہے وہ دوسرے مینیجر سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے کہ جی بتائیں دیوالیہ کیسے نکل گیا. یہ ایک گھر کو مثلا ایک گھر کا فرد ایک گھر کو جوئے میں تباہ کر کے مقروض کر دیتا ہے اور پھر گھر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جی بتائیں یہ کدھر سے دیوالیہ نکل گیا. یہ ہو رہا تھا ہمارے سے, خود ہی دیوالیہ نکال کے ملک کو ادھر چھوڑ کے اور افراتفری پچائی ہوئی, اخباروں میں یہ ہو گیا, تباہی ہو گئی. ہمارے سے جواب مانگ رہے تھے. تو آج میں آپ کو اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں. ابھی تک تو میرے اوپر پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا, میں اور جس ہم پریشر سے اور مشکل سے گزرے ہیں, اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا. اب میرے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا. اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں, ایک انکوائری کمیشن, جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی, رپورٹ بنائے گی. اس لیے بنائے گی کہ کسی کی بھی آگے سے جرت نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کرے جو یہ کر کے گئے ہیں. جب ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا, روپیہ گرا, شور مچا دیا, روپیہ گر گیا, ان کو نہیں فکر تھی کہ اگر اتنی مشکل حالات تھے اکانومی کے تو کم از یہی تو کر کے گئے تھے, تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ اتنا برے حالات ہیں, آپ مدد کریں کہ نئی گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی. انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. میرے سے 3 امبیسڈرز نے پوچھا کہ جی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کے یہاں افراتفری مچی ہوئی ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں, وہ انویسٹ کیسے کریں, ذرا اس کو کیسے ٹھیک کریں. ان کو نہیں فکر تھی. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیوں فکر نہیں تھی. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ جو تینوں بڑے گھر ہیں ان کے صرف وہ پیسہ صرف پاکستان وہ لے کے آتے ہیں جو اب ضرورت پڑتی ہے, باقی ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, ان کے وزیروں کے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا فکر کہ اگر پاکستان میں روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر, ان کو تو اثاثے بڑھ جاتے ہیں اگر یہاں روپیہ گرتا ہے. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان انٹرسٹ ہے ہی نہیں ایک. تو میں آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں. یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر FIA ہوگی, IB ہوگی, ISI ہوگی, FBR ہوگی, SCCP ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو. اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. میں 22 سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. آج میری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا. یہ نتیجہ ہے جب کہ کرپٹ لوگ, کرپٹ حکمران آتے ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں, ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا ہے ملک کا فائنانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے, اس کے بچے باہر ہیں, ان کی اربوں روپے اثاثے باہر ہیں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر, اس کے 2 بچے جو اربوں پتی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور ہم جواب دہ نہیں ہیں. وہ پرائم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر. 28 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر, جبکہ اس کا بیٹا 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے. کوئی فکر نہیں تھی, کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ادھر دوسروں کو دیکھا, ان کے ہر دوسرے دن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کا؟
کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شہباز شریف خادم اعلیٰ جی، خادم اعلیٰ کیا کرنے گیا باہر بھاگ کے؟ چیک اپ کیا ہے جی؟ چیک اپ کے لیے باہر گیا. ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر شریف خاندان کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں. سارے باہر. وہ اس کا وہ دماد ہے، وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں، ابھی وہ کرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کروڑوں روپیہ کما رہا ہے، وہ بھاگا ہوا ہے. اس کا جو دوسرا سلمان شہباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے. اس کی 99% جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے. وہی یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے، ان کے نام پہ باہر پائے یہاں سے پیسہ باہر بھجوایا ہنڈی سے چوری کر کے، اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوئے جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا صرف مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب میں اس کو پورا سپروائز کروں گا. مجھے اب ٹائم ملا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک پر قرضہ کیسے چھڑایا ہے. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں، میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا. اور یہ ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں، ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں. یہ سن لیں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، عرفات میں وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کو NRO نہیں دوں گا. اپوزیشن پہلے دن سے ہی مجھے ان مقدمات کا کیوں ذمہ دار سمجھتی ہے؟ اپوزیشن اسی لیے شور مچا رہی ہے، میں ان کو NRO نہیں دے رہا. وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں دو مرتبہ کرپشن پر ختم ہوئیں. اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں ہوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کسی میں دباؤ میں آ کر کسی کو NRO بھی نہیں ملے گا. وزیر اعظم عمران خان پاکستانیوں، آج پہلا بجٹ تحریک انصاف نے پیش کیا ہے. میں اب اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، لیکن بجٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بجٹ ہے جو نظریے کے اوپر جو نظریہ ہے نیا پاکستان کا، یہ اس کی عکاسی کرے گا. جو نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے؟ میرا نیا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ انشاءاللہ بنے گا، اور یہ ایک عظیم ملک بنے گا. میں آج انشاءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، یہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے. مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ لوگ کہتے جو 1400 سال پہلے وہ کوئی ریاست بنی تھی، جن نئی چیزوں کی باتیں کرو. مدینہ کی ریاست ماڈرن ریاست تھی. مدینہ کے ریاست کے جو آج اصول ہیں وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہ آج مغربی دنیا میں ہیں. کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اصول؟ سب سے بڑی بات کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے، وہ قانون کے اوپر نہیں ہے. قانون کی بالادستی کا مطلب سارے انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تمہاری جرت ہے مجھے پوچھنے کی کہ نیب کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت قوم سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ PTI نے آج پہلا بجٹ پیش کیا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ریاست مدینہ کے اصولوں پر کاربند ہوگی. انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کو تمام حقوق حاصل تھے کہ جہاں پر قانون سب کے لیے برابر تھا. وزیر اعظم عمران خان اس وقت قوم سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ریاست مدینہ کے اصولوں پر کاربند ہے اور ریاست مدینہ میں تمام قوانین سب کے لیے برابر ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ قانون کی نظر میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، قانون سب کے لیے ایک ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم وہ اصول اپنائیں گے جو پاکستان کی بہتری کے لیے اور آنے والے وقتوں میں مثبت کردار ادا کریں گے. احساس تھا ریاست میں، اقلیتیں
चार्टर उनके साथ साइन किया था, मदीना का चार्टर, बराबर के शहरी थे, मिलत का हिस्सा थी सारी अक़लियतें। जो केस हजरत अली को जिसने अदालत में केस हराया वो यहूदी था, सब बराबर थे कानून के। वो रियासत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉडल क्रिएट किया, जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया में अजीम दुनिया की इमामत की उन्होंने 700 साल। उन्होंने औरतों को आज़ाद किया, औरतों के हकूक़ दिए, उन्होंने ग़ुलामों को आज़ाद किया। जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था अराफात में, वो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, इंसान बराबर है। वो है मेरा नज़रिया पाकिस्तान का, और मैं इंशाअल्लाह ये नज़रिया जो मेरा है ये पाकिस्तान के ऊपर जब आ गया, अब देखना ये हमारी कौम कैसे उठती है। अब मैं जब से हमें इक़्तिदार मिला है, पहले दिन से मैं ये सुनता हूँ मुखालफीन से कि जी किधर है वो नया पाकिस्तान। जो मदीना की रियासत थी वो पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई थी। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जो जंग ओहद हुई, सरकार मदीना ने जो तीर कमान वालों थे उनको कहा कि तुमने अपनी ये पोजीशन नहीं छोड़नी। जब लूट मार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए, सरकार मदीना का हुक्म नहीं माना। जंग खंदक थी, मुसलमान बाल बाल बचे, अल्लाह ने तूफ़ान लेके आया जिससे वो बच गए। वो पहले दिन एक अजीम कौम नहीं बन गए थे, वो एक प्रोसेस था। और फिर वक्त आया कि पहले सारा अरब उनके नीचे और अरब उनकी हुक्म पे चला, और फिर दुनिया में इनकलाब आ गया। ये पहले दिन कोई स्विच नहीं है कि इमरान खान ने स्विच लाना है तो ये नया पाकिस्तान बन जाएगा। ये एक प्रोसेस है। और मैं आज आपको बता दूं, अल्लाह ने पाकिस्तान में वो, और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, वो काम किया जो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था पाकिस्तान में, कि ये बड़े बड़े बुर्ज जो आज जेलों के अंदर है कोई सोच भी नहीं सकता था। ये है तब्दीली। कोई ये सोच सकता था आज इस पाकिस्तान में कि जनाब वो लोग जो कानून जजों को टेलीफोन करके बताते थे कि ये करो, जिन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, फिर ब्रीफ केस चला के जजेस को ख़रीदा, ये इस पाकिस्तान में हुआ करता था। आज एक अदलिया आज़ाद है। आज इमरान खान ना अदलिया को कुछ कर सकता है, ना नैब को कुछ कर सकता है। नैब मेरे नीचे नहीं है। नैब इन दोनों ने मिलकर नैब को बनाया था, हमने नहीं नैब को बनाया। नैब का चेयरमैन हमारा नहीं है, कोई भर्ती हमने नहीं करवाई। ये वो पाकिस्तान है जिधर कानून की बालादस्ती आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने नज़र आ रही है। अब मैं, जब से हमारी हुकूमत आई है, अब मैं ज़रा आपको बताऊं कि क्यों जमहूरियत अभी तक पाकिस्तान में फंक्शन नहीं कर रही, क्यों नहीं ये चल रही सही तरह। मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत तब चलती है जब दो मुख्तलिफ नज़रिए पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। राइट की सियासत है, लेफ़्ट की सियासत है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, कोई कंजर्वेटिव है, कोई लिबरल है। फिर जब पार्लियामेंट में बैठ के गुफ्तगू होती है तो वो फिर एक कंसेंसस बन जाता है। ये खूबसूरती है जमहूरियत की। हमारी जमहूरियत क्यों नहीं चल रही? पहले दिन से ऑपोजिशन ने मुझे तकरीर नहीं करने दी। क्या बिगाड़ा था मैंने इन्हें? इन्होंने हमें कहा कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो इसके ऊपर कमीशन बनाए। हम पहले दिन मान गए कमीशन बनाने के लिए। तो फिर क्या मसला था? मैंने क्या इनका बिगाड़ा था? केसेस जो इनके ऊपर नैब के हुए तो वो तो मैंने नहीं किए, वो तो सारे पुराने केसेस थे। जो आसिफ जरदारी का ये जो फेक अकाउंट्स का केस है, वो तो 2016 में इंटीरियर मिनिस्टर नून लीग ने कहा था कि एयान अली का भी उसी फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो के जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था। ये जो केसेस थे बाकी सारे, ये नवाज शरीफ के पैनमा के केसेस, हमने तो नहीं किए। ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस थे जिस पर वो जेल पे गए, ये सारे पुराने केसेस थे। हम तो थे ही नहीं तब इक़्तिदार में। तो ये मेरे ऊपर क्यों शोर मचा रहे हैं पहले दिन से? ना इन्होंने पहले दिन असेंबली में बोलने दिया। जब मैं असेंबली में जाता हूँ बदतमीज़ी करते हैं, शोर मचाते हैं। मेरी गलती क्या है? मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके
یہ جو چاہتے ہیں میں NRO نہیں ان کو دے رہا. میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھو, جتنا نقصان اس ملک کو NRO نے کیا ہے, جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی, جو انہوں نے ہمارے بیچارے اس ملک میں غربت پیدا کی, جو ہمیں ملک کو مقروض کیا, وہ 2 NROز نے ہمیں کیا. پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں. آج یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آصف زرداری جیل میں, اکٹھے ہو گئے ہیں. یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں 2 دفعہ گئیں, دونوں دفعہ کرپشن میں گئیں, اور دونوں کو کس نے کہا کرپٹ؟ یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی نون لیگ کی, دونوں دفعہ انہوں نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا کرپشن میں. آج یہ اکٹھے ہو گئے. ان دونوں کو جب جنرل مشرف نے 1999 میں جب فارغ کیا تو نواز شریف کو NRO دے کے بھیجا سعودی عربیہ 10 سال کے لیے. وہ اس NRO میں حدیبہ پیپر مل کا کیس تھا, جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا. 1.25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی, جو یہاں سے انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا اور ادھر جا کے ان فیک اکاؤنٹس کا, کوئی قاضی فیملی تھی, ادھر سے پھر انہوں نے اپنے نوکروں کو, رشتہ داروں کے نام پہ پیسہ واپس منگوایا, منی لانڈرنگ کی. اس کیس سے پہلی دفعہ NRO جنرل مشرف نے 2000 میں دیا. اس کے بعد آصف زرداری کے اوپر وہی جنرل مشرف نے 2 ارب روپیہ خرچ کیا ان کے سوئس اکاؤنٹس پہ, اور انہوں نے جو سرے مال لیا ہوا تھا لنڈن میں, سرے مال بک گیا, پاکستان کو پیسہ آنا تھا. جنرل مشرف نے NRO دیا اور ان کو واپس بلا لیا. ان 2 NRO نے جو پاکستان سے کیا ہے, آج جو ہم مشکل میں ہیں, ہمارے پاس مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم بجٹ میں پیسہ کدھر سے نکالیں اپنی عوام پہ خرچ کرنے کے لیے, یہ وہ 2 NROز کا اس ملک نے اس کی قیمت ادا کی تھی. کیا ہوا؟ یہ 2008 میں واپس آئے. 2008 میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھی؟ اپنا نیب کا ہیڈ دونوں نے مل کے لگایا. جب اپنا نیب کا ہیڈ آ گیا, دونوں نے فیصلہ کیا کہ 5 سال تمہارے 5 سال ہمارے, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تم ہمیں کچھ نہ کہنا. ان 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ, جو 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ تھا 6000 ارب روپیہ, وہ ان 10 سالوں میں 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا. 24,000 ارب روپیہ انہوں نے اس ملک کو 10 سالوں میں مقروض کیا ہے. آپ ذرا ذہن سوچیں ذرا غور سے. کوئی ڈیمیں بنی, کوئی بڑا کیا بنا پاکستان میں؟ پہلے تو منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم, وارسک ڈیم, موٹر وے, بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے 60 سالوں میں, جس پہ 6000 ارب روپیہ قرضہ تھا. 10 سال میں کیا ہوا اس ملک میں جو 6000 سے 30,000 پہ قرضہ چلا گیا؟ یہ مکمکا ہوا تھا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھی, چارٹر آف کرپشن تھا. دونوں کو پتا تھا کسی نے پکڑے نہیں جانا, دونوں نے کھل کے کرپشن کی. اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ جب ملک کا قرضہ 2008 کے بعد ایسے گیا اوپر 30,000 تک 10 سالوں میں, ان تینوں گھروں کے دولت بھی ایسے اوپر گئی ہے. ان تینوں گھروں کا جو پیسہ تھا, انہوں نے جو مال بنایا, ان کی جو کمپنیز تھی, وہ تینوں گھروں کے اوپر چلی گئی. 2008 سے پہلے کدھر تھے؟ پہلے بھی انہوں نے بڑا پیسہ بنایا تھا, NRO مل چکا تھا, وہ ہضم کر بیٹھے تھے. 2008 کے بعد یہ جو قرضہ چڑھا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن تھی. اور یہ جب 3 گھر اوپر کرپشن شروع کر دیں, جب 3 جو لیڈرشپ کرپشن شروع کر دیں, اور منی لانڈرنگ کرپشن کیا تھی؟ یہاں سے پیسہ بناتے تھے, اس پیسے کو حوالے اور ہنڈی سے باہر بھجوا دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے, وہ پیسہ باہر چلا جاتا تھا. ادھر سے یہ کیا کرتے تھے کہ جس پیسے کی ضرورت ہو, مثلا گھر خریدنا ہے, حمزہ شریف نے گھر بنانا نتھیا گلی میں, یا شہباز شریف نے دوسری بیوی کو پیسہ دینا, وہاں سے ٹی آ جاتی تھی ادھر سے. اور کن لوگوں سے آ رہی ہے؟ میں ذرا ایک منٹ آپ سب کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ ملک لوٹا گیا ہے. شہباز شریف کی تینوں بیٹوں نے, ان 2 بیٹوں نے اور ان کی فیملی نے
$26 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की, तकरीबन 3 अरब रुपए से भी ऊपर। इनकी दौलत, इनकी 10 सालों में 85% इनकी दौलत ऊपर गई। जब मुल्क का कर्जा ऊपर जा रहा था, इनकी दौलत ऊपर जा रही थी। इन्होंने 4 कंपनियों से 30 कंपनियां बनाई इन 10 सालों में। इन्होंने और किया क्या कि यहां से हवाले हुंडी से पैसा बाहर भिजवाया, बाहर से इन्होंने नाम लिया जी कि फलाने ने रेमिटेंस भेजी है। जब चेक किया गया तो उसमें एक पापड़ वाला मिला जिसका नाम मंजूर था, जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गया। सारे फेक अकाउंट्स, सब कुछ जाली। उधर जरदारी उनकी 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई फेक अकाउंट्स के। फेक अकाउंट्स उनका फलूदा वाला 3 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ गया। वहां ये पता चला कि फेक अकाउंट से, अच्छा, और ये किसने किया? ये जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूं। उसके अंदर एक खातून, उसका जो खातून पकड़ी गई एयरपोर्ट पे $5 लाख ले जाते हुए सूटकेस में, वो 75 दफा मुल्क से बाहर गई थी। कितना पैसा लेके गई होगी आप खुद अंदाजा लगाएं। वो और बिलावल भुट्टो के एक ही फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ, ये इन्होंने इस बार हिल मेटल, पहले तो ये जरा सोचें कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक दुबई की कंपनी का मुलाजिम बना हुआ है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और फिर वो डिफेंस मिनिस्टर, वो दुबई की एक कंपनी से 16 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और उसका मुलाजिम बना हुआ है। ये कभी किसी जमहूरियत के अंदर आपने सुना है? हमारे साथ ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हमारे साथ ही हमारे बाद में हमारे से बांग्लादेश बना था। कभी सोचा कि किसी मुल्क का वज़ीर या वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले और वहाँ की कंपनी से तनख्वाह ले, जबकि वो मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट ओहदे पे बैठा हो? ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। ये यहाँ से पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा था। ये इकामे तरीके थे मनी लॉन्ड्रिंग के। जब हमने पैसे मंगवाए, जब हमने इंफॉर्मेशन मंगवाई बाहर से, हमारे अब आजकल हम सारी इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं, हमारे मुआहदे हो गए मुल्कों से, उनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ बाहर किधर हैं, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स कितने हैं, दुबई में पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं। आप हैरान होंगे कि सिर्फ $10 अरब के तो बाहर पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स हैं। $10 अरब। हमें दुबई में $9 अरब की तो सिर्फ 4 साल में प्रॉपर्टीज़ ली हैं। IMF के से हम कितना कर्जा ले रहे हैं? $6 अरब। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी यहाँ से पैसा, जब ऊपर के सरबराह कर रहे थे तो बाकियों को किसने, इन्होंने कैसे रोकना था किसी को? इनके जब वजीर कर रहे थे, जिनके काम में थे, किसने किसको रोकना था? तो ये ऐसे ही नहीं कर्जा गया। ये मैं ज़रा आपको बताऊं कि ये जो छोड़ के गए मुल्क, अच्छा, उससे पहले नवाज शरीफ की हिल बैटल बन गई, वो भी कोई नुकसान कर रही थी, वो कोई सऊदी अरेबिया में थी। जैसे ये पावर में आया 2008 के बाद, उसके अंदर पैसा, उसके भी दौलत ऊपर जानी शुरू हो गई। उसमें से $1 अरब की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, और उधर से पैसा किसके नाम मंगवा रहे हैं? ड्राइवर के नाम पे, सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे पैसे मंगवा रहे हैं। अगर ये मुल्क के सरबराह कर रहे हैं, चले आम आदमी चोरी करे तो और चीज़ है, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क के ऊपर बैठे हुए सरबराह कर रहे हैं। मुझे महातिर मोहम्मद एक दफ़ा कहा था, उन्होंने आज से 15-20 साल पहले, उन्होंने कहा देखें, जो छोटी चोरी होती है ना, छोटी करप्शन, वो लोगों को तंग करती है, लेकिन जब आपका प्राइम मिनिस्टर और जब आपके वज़ीर करप्शन करते हैं, वो मुल्क को नीचे ले जाते हैं। और ये आपके सामने 6,000 अरब रुपए से 10 सालों में कर्जा इन्होंने पहुँचाया पाकिस्तान का 30,000 अरब पे। ये टोटल कर्जा पहुँचाया। बाकी ज़रा इन्होंने जो हमें पाकिस्तान दिया, हमारे, ये ज़रा सुन लें, हमारा जो बैरून मुल्क कर्जा था मुशर्रफ के दौर में, उसके 8 साल में हमारा जो बैरूनी मुल्क कर्जा बढ़ा वो कोई 39 से 41 अरब है। सिर्फ $2 अरब उसके 8 साल में हमारा बैरूनी मुल्क कर्जा बढ़ा। इन दोनों की जब पार्टनरशिप लगी और उन्होंने कहा ना, जमहूरियत जब बदला लेने आई इस मुल्क से कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, हमारा बैरूनी मुल्क कर्जा गया
41 अरब डॉलर से 97 अरब डॉलर, सारे पाकिस्तान की तारीख में 41 अरब डॉलर हमने इकट्ठा किया था। उसमें वॉर ऑन टेरर भी थी, बाहर से सामान भी खरीद रहे थे, हथियार खरीद रहे थे। इनके 10 सालों में 41 अरब से 97 अरब पे गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डॉलर की कमी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के पास डॉलर थे वो हमारे पास इतने डॉलर ही नहीं थे कि हम अपने कर्ज़ों की किस्तें अदा कर सकते। ये जब गए 2018 में, तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जो हम चीज़ें मुल्क को, दुनिया को बेचते हैं और जो हम दुनिया से ख़रीदते हैं, जो डॉलर यानी जो डॉलर हम दुनिया से कमाते हैं और जो हम डॉलर इस्तेमाल करते हैं दुनिया से चीज़ें ख़रीदने के लिए, उसके अंदर तारीख़ी ये 70 साल की तारीख़ में सबसे बड़ा खसारा था। कितना खसारा था? 19.5 अरब डॉलर। जब नून लीग आई थी तो कितना खसारा था? 2.5 अरब डॉलर। जब 19.5 अरब डॉलर का खसारा हुआ, जैसी हमारी हुकूमत आई, जितना मैं अब तकरीबन 9.5 महीने हो गए, मैंने मुश्किल से 8 दिन की छुट्टी ली है। जिस हम ज़हनी दबाव से गुज़रे हैं कि किसी तरह हम ये मुल्क को स्टेबलाइज़ करें, खौफ हमें था कि अगर हमने कर्ज़ों की, इनके लिए हुए कर्ज़ों की किस्तें ना अदा की, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर देगा। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क कितना पीछे चला जाता। यहाँ रुपया किधर, अभी तो शोर मचा रहे हैं कि रुपया गिरा है, आपको अंदाज़ा नहीं रुपया कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। बोरियाँ उठा के रुपयों को लेके जाके डब रोटी मिलनी थी, जो आज वेनेजुएला में हो रहा है। डिफ़ॉल्ट अगर हो जाता, हमारी सारी इकॉनमी बैठ जानी थी। तो पहले तो वो ज़हनी दबाव कि किस तरह हम अब मुल्क को और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हमारे दोस्त मुल्क थे, यूएई का, सऊदी अरेबिया का, चाइना का, जिन्होंने हमने इतने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम थोड़ा स्टेबल हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया? पहले दिन से इन्होंने अफरा तफरी मुल्क में पहुँचा दी। मुल्क तबाह हो गया है। मुल्क को इस छोड़ के जिधर ये गए हैं, मुल्क तबाह हो गया, अभी जाने लगा है, मुल्क में ये हो गया, इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए, सड़कों पे निकलेंगे। पहले आप मुल्क का इस तबाह करके मुल्क को किसी और को छोड़ के जाए और फिर हमारे ऊपर ही शोर मचा दे कि मुल्क का ये ऐसे है। आप ये सोचें कि एक फैक्ट्री मैनेजर उसको बिल्कुल दिवालिया निकाल देता है, दूसरा मैनेजर रखते हैं कि जी वो आके फैक्ट्री ठीक करेगा, और जिसने दिवालिया निकाला होता है वो दूसरे मैनेजर से जवाब मांग रहा होता है कि जी बताएं दिवालिया कैसे निकल गया। ये एक घर को मतलब एक घर का फर्द एक घर को जुए में तबाह करके मकरूज कर देता है और फिर घर के लोगों से पूछता है कि जी बताएंगे किधर से दिवालिया निकल गया। ये हो रहा था हमारे से, खुद ही दिवालिया निकाल के मुल्क को इधर छोड़ के और अफरा तफरी पचाई हुई, अखबारों में ये हो गया, तबाही हो गई, हमारे से जवाब मांग रहे थे। तो आज मैं आपको अब सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अभी तक तो मेरे ऊपर प्रेशर था मुल्क को स्टेबल करने का, मैं और जिस हम प्रेशर से और मुश्किल से गुजरे हैं, अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया। अब मेरे ऊपर से वो प्रेशर उतर गया। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि किसी की भी आगे से जुर्रत ना हो कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह उसकी तबाही करे जो ये करके गए हैं। जब हमारे ऊपर जो प्रेशर डाला, रुपया गिरा, शोर मचा दिया, रुपया गिर गया, इनको नहीं फिक्र थी कि अगर इतनी मुश्किल हालात थे इकोनॉमी के, तो कम से यही तो करके गए थे, तो इनको कोई शर्म नहीं थी कि इतना बुरे हालात हैं, आप मदद करें। नई गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की, इन्होंने पूरी कोशिश की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की। हम सड़कों पे निकल रहे हैं। मेरे से 3 एम्बेसडर्स ने पूछा
کہ جی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے یہاں افراتفری مچی ہوئی ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں، وہ انویسٹ کیسے کریں، ذرا یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں. ان کو نہیں فکر تھی. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیوں فکر نہیں تھی. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ جو تینوں بڑے گھر ہیں ان کے صرف وہ پیسہ صرف پاکستان وہ لے کے آتے ہیں جو اب ضرورت پڑتی ہے، باقی ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے، ان کے وزیروں کے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا فکر کہ اگر پاکستان میں روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر، ان کو تو اثاثے بڑھ جاتے ہیں اگر یہاں روپیہ گرتا ہے. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان انٹرسٹ ہے ہی نہیں ایک. تو میں آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں. یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر ایف آئی اے ہوگی، آئی بی ہوگی، آئی ایس آئی ہوگی، ایف بی آر ہوگی، ایس سی سی پی ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو. اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. میں 22 سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. آج میری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا. یہ نتیجہ ہے جب کہ کرپٹ لوگ، کرپٹ حکمران آتے ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں، ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا ہے ملک کا فائنانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بچے باہر ہیں، ان کی اربوں روپے اثاثے باہر ہیں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر، اس کے 2 بچے جو اربوں پتی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور ہم جواب دہ نہیں ہیں. وہ پرائم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر. 28 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر، جبکہ اس کا بیٹا 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے. کوئی فکر نہیں تھی، کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ادھر دوسروں کو دیکھا، ان کے ہر دوسرے دن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کا؟ کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شہباز شریف خادم اعلیٰ جی، خادم اعلیٰ کیا کرنے گیا باہر بھاگ کے؟ چیک اپ کیا ہے جی، چیک اپ کے لیے باہر گیا. ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر شریف خاندان کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں. سارے باہر. وہ اس کا وہ دماد ہے، وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں، ابھی وہ کرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کروڑوں روپیہ کما رہا ہے، وہ بھاگا ہوا ہے. اس کا جو دوسرا سلمان شہباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے. اس کی 99% جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے. یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے، ان کے نام پہ باہر پائے. یہاں سے پیسہ باہر بھجوایا ہنڈی سے چوری کر کے، اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوئے جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا صرف مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب میں اس کو پورا سپروائز کروں گا. مجھے اب ٹائم ملا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر قرضہ کیسے چھڑایا ہے. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں، میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا. اور یہ ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں، ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں. یہ سن لیں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، عرفات میں وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کو این آر او نہیں دوں گا. اپوزیشن پہلے دن سے ہی مجھے ان مقدمات کا کیوں ذمہ دار سمجھتی ہے؟ اپوزیشن اسی لیے شور مچا رہی ہے، میں ان کو این آر او نہیں دے رہا. وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں 2 مرتبہ کرپشن پر ختم ہوئیں. اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں ہوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کسی میں دباؤ میں آ کر کسی کو این آر او بھی نہیں ملے گا.